شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں اپنے والد کے بارے میں کہ وہ قرآن کریم کھول کر پڑھنا شروع کر دیتے، دوسرے لوگ آرام فرماتے، خلیل اللہ لیتے۔ جب قرآن کی تلاوت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں تو اچانک زمین سے روح دستیاب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ عبد الرحیم، تمہاری قرآن پڑھنے سے میرے روح کو تسکین مل رہی ہے۔ مجھے مر کر صدیاں ہو چکی ہیں مگر میں صدیوں کے بعد قرآن کریم کو سن رہی ہوں، تم قرآن کی تلاوت کو جاری رکھو۔ شاہ عبد الرحیم اپنی قرآن کی تلاوت جاری رکھتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ پھر وہ روح آ کر کہتے ہیں عبد الرحیم قرآن کی تلاوت کو جاری رکھو، مجھے تسکین مل رہی ہے۔ پھر بعد میں قرآن کی تلاوت کو ختم کرتے ہیں تو آپ کے بھائی جو بازو آرام فرما اٹھ کے کہتے ہیں کہ عبد الرحیم، یہ روح مجھ سے آ کر کہہ رہی ہے کہ تمہاری اس قرآن کی تلاوت سے اس کو تسکین مل رہی ہے، تم اپنی قرآن کی تلاوت کو جاری رکھو۔ اب آپ سوچئے کہ کئی قبرستان ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دادا، آپ کے والد، والدہ، رشتہ دار، ان کا انتقال ہو گیا کتنے سال پہلے۔ اب کون ان کی قبروں پہ جا کے قرآن پڑھ رہا ہوگا؟ بولو کیسے ان کی روحوں کو تسکین مل رہی ہوگی؟ اسی لیے دنیا میں جو موقع مل رہا ہے، اس ماہ مبارک کے جو لمحے ہیں، اس کو غنیمت جان کر ہم اس بات کا طے کر لیں، عزم لے لیں کہ جتنی زندگی اللہ باقی رکھے گا ہم گھر سے پہلا قدم نہیں ڈالیں گے جب تک قرآن کی تلاوت نہ کر لیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ انفس العارفین میں شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں کہ جب شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ بیمار پڑ گئے، بلکہ اگر کوئی کتاب پڑھے گا انفس العارفین میں کہ شاہ عبد الرحیم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پر گئے تو جب آپ نے جو عربی کے اشعار پڑھے، میں عربی جانتا نہیں ہوں، اس کا اردو ترجمہ پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیسے عشق اور محبت میں ڈوب کر شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے عربی اشعار کا نذرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں پیش کیا۔ تو جب شاہ عبد الرحیم بیمار ہوئے، شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں کہ بیمار ہوئے تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک عطا کیا۔ جب آنکھیں کھلی تو ان کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ اور شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم دیکھتے وہ منہ مبارک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، وہ عام وقت میں ایک دوسرے سے مل کے رہتے ہیں، اور جب کوئی ان کے قریب جا کر درود و سلام پڑھتا ہے تو بال مبارک کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ منہ مبارک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین نے دعا کی کہ جو جس جگہ پر میرا ذکر ہوتا ہے وہاں پر درود و سلام نہیں پیش کیا جاتا تو ہلاک